बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसकी बीवी की तदफीन को 2 घंटे गुजर गए थे। गैरत के नाम पर आज एक बिन्ते हवा को सूली पर चढ़ाया गया था। वो अपनी बीवी को दफनाने के बाद पुरसकून सा बैठा था। होता भी क्यों ना, आज उसने अपने खानदान के नाम पर लगने वाले स्याह धब्बे को अपने हाथों से मौत दे दी थी। अब वो और उसका खानदान मुआशरे में सर उठाकर जी सकते थे। उनके खानदान पर लगा बदनामी का दाग धुल चुका था। अब कोई भी उसको और उसके घर वालों को ताने नहीं मारेगा। उसकी बदकिरदार बीवी का किस्सा आज हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। हाँ, उसकी बीवी एक बदकिरदार औरत थी जो उसके लिए, उसके तमाम ख़ानदान के लिए बाइसे शर्मिंदगी थी। वो इंतहाई पसमानदा इलाके से थे जहाँ उनको अपना घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन उसकी बीवी गुर्बत से तंग आकर गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, जिसकी सज़ा उसे आज देकर वो मुतमईन था। वो इन्हीं सोचों में गुम बैठा था कि अचानक कुछ याद आने पर एकदम चौंक पड़ा। उसने अपनी जेब टटोली और उठकर मौलवी साहब के घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर दस्तक देकर एक तरफ खड़ा हो गया। चंद सातों बाद दरवाज़ा खुला और मौलवी साहब जलवागर हुए। उसे देखते ही फ़ौरन गले से लगाया और कहा कि आओ आओ, बरखुरदार, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। वो मौलवी साहब के हमरा अंदर बैठक की तरफ बढ़ गया। मौलवी साहब का घराना इस मोहल्ले का सबसे अमीर घराना था। बैठक की सजावट भी आला तरीके से की गई थी। वो दोनों चलकर अंदर लगे सोफ़ों पर बैठ गए। इस दौरान उन दोनों के दरमियान मुसलसल खामोशी थी। उसका मौलवी साहब के साथ काफ़ी याराना था, इसीलिए बेतकल्लुफ़ी से एक दूसरे के साथ हर बात कर देते थे। उस वक्त भी वो मौलवी साहब से कुछ जानने आया था। उसने चंद लम्हे इंतज़ार किया और फिर कहा कि अब उसका हिसाब किताब शुरू हो गया होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका कब्र में क्या अंजाम हो रहा है। मौलवी साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि हौसला बरखुरदार। उसके बाद मौलवी साहब ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और एक स्क्रीन ऑन करके उसके हाथ में दे दिया और बोले, लो देख लो। वो स्क्रीन मुकम्मल तौर पर स्याह थी। उसने शिकवा किना नज़रों से मौलवी साहब की तरफ देखा और कहा कि अच्छा मजाक कर लेते हैं आप, इस काली स्क्रीन पर मैं क्या देखूं? तो मौलवी साहब ने कहा कि फिर तो जनाब आपने उसकी कब्र के अंदर एक फुल पावर का एक LED बल्ब भी लगाना चाहिए था ना, ताकि जनाब अंदर के तमाम नज़ारे रोशनी में वाज़े तौर पर देख सकें। ये कहकर मौलवी साहब हंसने लगे। फिर मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर सपाट तासुरात छाए हुए थे। मौलवी साहब उसकी कैफियत को समझते हुए अपनी हंसी कंट्रोल कर गए और संजीदा होते हुए बोले कि इधर दो। मौलवी साहब ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर आवाज़ ऊंची करने का बटन प्रेस किया और फ़ोन एक बार फिर उसके हाथ में दे दिया। लेकिन अब की बार भी उसे मायूसी हुई। अब उसने फ़ोन बेदिली से सोफ़े पर रख दिया और दूसरी बातों में मशगूल हो गए। दरअसल उन दोनों ने मिलकर उसके कफन में एक कैमरा छुपा दिया था। क्योंकि मौलवी साहब एक मुकर्रर और लिखारी भी थे, तो उन्हें जानना था कि एक बदकिरदार औरत के साथ कब्र में क्या मामलात किए जाते हैं, ताकि वो इस पर एक किताब लिखकर लोगों को इस बारे में आगाही दे सकें। वो इन्हीं के मोहल्ले का नौजवान था, लेकिन इंतहाई कसमपुसरी की ज़िंदगी गुजार रहा था। मौलवी साहब उसको अक्सर देखते रहते थे। उनकी बातचीत शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ हो गए। मौलवी साहब ने अक्सर उसकी माली मदद करना चाही, लेकिन वो बहुत खुददार आदमी था और मेहनत करके कमाकर खाने पर आमादा था। उन्हीं दिनों उसकी बीवी की बदकिरदारी का मामला उठा और उसने उसे कत्ल कर दिया। मौलवी साहब जब जनाजा पढ़ाने गए तो उन्होंने कहा कि बात तो मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर तुम मानो तो हम उसकी मैयत के साथ एक कैमरा भी दफन कर देते हैं। मैंने हाल ही में बदकिरदारी का कब्र में अंजाम के मौजू पर एक किताब लिखने का सोचा था, ताकि लोगों को आगाही दे सकूं। अब तुम्हारी बीवी मर चुकी है और वो बदकिरदार भी थी। हम कैमरे की मदद से उसकी कब्र के हालात देख और सुन सकेंगे, तो मुझे किताब लिखने में आसानी रहेगी और तुम भी जान जाओगे कि उसका अंजाम क्या हुआ। ये मेरी बस एक तजवीज़ है, बाकी फ़ैसला तुम्हारा ही होगा। उसने तजस्सुस के मारे मौलवी साहब की बात मान ली और बीवी के कफन में कैमरा छुपा दिया। लेकिन इसका उन्हें कोई भी फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि कैमरे की स्क्रीन भी स्याह थी और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद कैमरा लगाने में कोई गलती हुई है। वो मायूस हो गए और इधर उधर की बातें कर रहे थे। इतने में मौलवी साहब का मुलाजिम चाय और दीगर लवाजिमात लेकर हाजिर हो गया। मौलवी साहब के बेहद इसरार पर उसने चाय पी। चाय के बाद उसने मौलवी साहब से जाने की इजाज़त लेना चाही कि अचानक फ़ोन से आने वाली आवाज़ ने उन दोनों को शशदर कर दिया। वो हैरत से गंग रह गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जो कुछ कब्र में हो रहा था उसने उन दोनों की दुनिया हिला दी। उसकी ज़िंदगी में एकदम जैसे जलजला सा आ गया था। मौलवी साहब की हालत भी उससे कुछ मुख्तलिफ ना थी। वो दोनों अपनी अपनी जगह साकत खड़े रह गए थे।
इस बारे में तो उन्होंने सोचा ही न था। वो एकदम से होश में आया और फौरन सजदे में गिर गया। ये कहानी एक मिडिल क्लास तबके में रहने वाले एक ख़ानदान की है जिसमें 6 अफराद रहते थे। इस ख़ानदान का वाहिद कफ़ील मुराद हयात था, जो कि अपनी ज़िंदगी के 32 साल गुजार चुका था। वो एक दफ्तर में मामूली वर्कर था। उसके घर में उसके माँ बाप और 2 बहनें थीं। पहले वो लोग 5 थे। छठे फ़र्द का इजाफा 3 साल पहले मुराद की शादी के बाद हुआ। उसकी शादी उसकी खालाजाद से हुई थी। तानिया एक समझदार और ख़ूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसका बैकग्राउंड भी इतना मजबूत न था। मुराद की दोनों बहनें छठी जमात में थीं। वो खुद तो मैट्रिक जमात तक पढ़ा था, लेकिन चाहता था कि उसकी बहनें पढ़ लिख जाएं। वो गांव के सरकारी स्कूल में मुफ्त तालीम हासिल कर रही थी। तानिया पढ़ी लिखी ना थी। वो सिर्फ 3री जमात तक ही पढ़ सकी थी जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया। इसके बाद उसने स्कूल को खैराबाद कह दिया। 2 साल के बाद उसने अपने शौहर का काम में हाथ बटाने का सोचा। मुराद काम से घर आया तो तानिया ने मुराद के लिए खाना लगाया। वो खाना खा रहा था जब तानिया भी आकर उसके पास बैठी। उसने मुराद को कहा कि मुराद, मेरी बात सुने। मुराद ने कहा कि हाँ कहो, क्या बात है। तानिया ने कहा कि मुराद, मैं भी काम करना चाहती हूँ। मुराद ने कहा कि मैं मानता हूँ हमारा गुजर बसर मुश्किल से होता है, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तुमने ये सोच अपने जहन में लाई भी कैसे? बेशक हमारे हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन मेरी गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि तुम कोई काम करो। दूसरा, तुम्हें काम मिलेगा कहाँ? तुम्हारे पास तो ना तालीम है ना ही हुनर। तानिया झट से बोली, कोने वाली जो खाला है ना, वो सबज दरवाजे वाली, उनको घर के काम के लिए कोई औरत चाहिए। मैंने उससे बोला था कि आपसे पूछ कर बताऊंगी। अब अगर आप इजाज़त दें तो काम भी घर के अंदर ही है। मुराद मान तो नहीं रहा था, लेकिन तानिया की जिद के आगे उसे अपने घुटने टेकने पड़े। अगली सुबह तानिया खाला रशीदा के घर पहुंच गई। घर के कामों में तानिया माहिर थी। खाला रशीदा तानिया के काम से बहुत खुश हुई। तानिया भी बहुत जल्द हर एक से मानूस हो जाती थी। वो मुस्तकिल काम पे जाने लगी थी। दिन गुजरते जा रहे थे। तानिया का रवैया रोज़ बरोज़ अजीब होता जा रहा था। आज भी वो गुनगुनाते हुए घर में दाखिल हुई। उसका दुपट्टा गले में पड़ा झूल रहा था और कुछ ज़मीन को सलामी दे रहा था, और उसके हाथ में एक शॉपर था। उसकी सास ने उसे देखकर नफ़ी में गर्दन हिलाई और कहा कि तानिया, क्या होता जा रहा है तुम्हें? इर्द गिर्द का कोई होश है कि नहीं? इस तरह दुपट्टा गले में डालकर तुम पूरे मोहल्ले से गुजर कर आई हो। लोगों ने देखकर क्या कहा होगा? भूलो मत कि हम लोग शरीफ लोग हैं। इस घर में तुम्हारी नंदे भी रहती हैं। वो तुम्हें इस तरह देखेंगी तो उनके जहनों पर क्या असर पड़ेगा? तानिया ने अपनी सास की बात सुनकर सर झटका और कमरे में चली गई। 2 महीने काम पर जाने के बाद ही तानिया के तौर तरीके बदल गए थे। एक दिन काम से वापस आई तो उसके हाथ में मौजूद शॉपर्स देखकर मुराद ने पूछा कि इसमें क्या है? तो तानिया ने कहा कि मुराद, इसमें मेकअप का सामान और कपड़े और जूतियां हैं। मुझे ना ये सारा सामान खाला रशीदा ने दिया है, वो बहुत अच्छी हैं। इसके बाद रोज़ यही होने लगा। रोज़ाना तानिया के पास ढेरों शॉपर्स होते, जिनमें कभी फ्रूट, कभी सब्जी, कभी बिरयानी, कभी पिज़्ज़े, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी मेकअप, कभी ज्वेलरी और कभी जूतियाँ होती। तानिया सुबह सवेरे उठती, नाश्ता करके कमरे में जाती, नए कपड़े पहनती, उसके बाद ज्वेलरी, बालों के डिज़ाइन बनाती और उसके बाद ढेर सारा मेकअप करती। अपने ऊपर बेदरेग परफ्यूम छिड़कती और दुपट्टा ओढ़कर निकल जाती। मुराद ने उसे चादर ओढ़कर जाने का कहा था। वो शुरू के चंद दिन तो चादर लेती रही, मगर उसके बाद चादर सिरे से ही गायब हो गई और दुपट्टा भी बराए नाम ही होने लगा था। तानिया की सास उसकी हरकतों से बहुत परेशान थी। उसने कई मर्तबा उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन तानिया तो जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई थी। अब तो मुराद को भी उसकी शिकायतें मिलना शुरू हो गई थी। कई लोगों ने मुराद से कहा कि अपनी बीवी को संभाल लो, इससे पहले कि देर हो जाए। मुराद काम से घर वापस आ रहा था कि पड़ोस के नवीद ने उसे रोक लिया। अलैक सलैक के बाद कहा, यार मुराद भाई, आपको क्या कहूँ, पता नहीं आपको ये बात बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन भाभी की हरकतें सही नहीं हैं। आप प्लीज़ उनको समझा लें। मुराद को एकदम गुस्सा आ गया। उसने मुश्किल से खुद को काबू में किया और नवीद से इजाज़त लेकर घर पहुंचा और तानिया को आवाज़ दी, लेकिन तानिया ना आई। मुराद की अम्मी बाहर आई। उन्होंने मुराद से कहा कि बेटा, आज तानिया की तबीयत कुछ ख़राब है, इसलिए वो सो गई है। तुम हाथ मुंह धो आओ, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। मुराद को बहुत भूख लगी हुई थी और गुस्सा भी बहुत आया था, लेकिन माँ के सामने खामोश हो गया। चुपचाप हाथ धोकर आया तो माँ खाना लेकर आ गई थी। मुराद ने खाना खाया और उसके बाद कमरे में आ गया। देखा तो तानिया गहरी नींद में थी। मुराद खुद भी बहुत थका हुआ था, इसीलिए उसने सुबह बात करने का सोचा।
صبح جب وہ اٹھا تو تب تک تانیہ کام پر جا چکی تھی۔ پہلے پہل وہ عصر کے ٹائم پر گھر آ جاتی تھی، لیکن اب وہ عشاء کا ٹائم بھی گزر جاتا تھا جب وہ گھر آتی تھی۔ اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے تھے۔ اس کے سسرال والے بہت پریشان تھے۔ آئے دن کہیں نہ کہیں سے تانیہ کی شکایات آتی رہتی تھی۔ جب اس سے کوئی بات کرنے لگو تو وہ آگے سے بات گول کر جاتی تھی۔ اب آئے دن وہ پارلر کے چکر لگانے لگی تھی۔ آئے روز مہندی اور چہرے کی روزانہ کی ڈینٹنگ پینٹنگ نے اس کے حسن کو اور نکھار دیا تھا۔ مراد بھی اس کی شکایات سن سن کر تو تھک چکا تھا۔ پہلے پہل تو اسے لوگوں کی کسی بات پر یقین نہ آیا، لیکن اب وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ روز بروز نت نئے فیشن اور رنگ برنگ کے کپڑے، اوپر سے اس کے پاس پیسوں کی آمد و رفت، اس کو وہ سب سوچنے پر مجبور کر رہے تھے جو وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ ایک دن جب تانیہ اٹھ کر جانے لگی تو مراد نے اسے روک لیا اور کہا کہ آج تم کام پر نہ جاؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تو تانیہ نے کہا کہ آج ان کے گھر پارٹی ہے، اسی لیے بہت سارا کام ہے، ان کے بیٹے باہر سے آ رہے ہیں، بہت سارے مہمان ہوں گے، میں آج چھٹی نہیں کر سکتی کسی صورت بھی، اور ہماری باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، میں کون سا کہیں بھاگی جا رہی ہوں، رات میں آ جاؤں گی پھر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی اٹھو، تم کام پر جاؤ، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ مراد اس سے کچھ کہتا یا پوچھتا، وہ اپنا نیا برس اٹھا کر باہر نکل گئی جو کہ وہ کل ہی لائی تھی۔ مراد کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو گھر کے کام کاج کرنے جاتی ہے، صفائیاں ستھرائیاں یا برتن دھونے یا کھانا پکانے میں کہاں پرس کا استعمال ہوتا ہے۔ مراد نے بہت دماغ لگایا، لیکن اسے پرس لے جانے کی کوئی بھی وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ اس نے سر جھٹکا اور اٹھ کر کام پر نکل پڑا۔ رات کو تانیہ معمول سے بھی زیادہ دیر سے آئی۔ مراد اس کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ تانیہ آتے ساتھ ہی واش روم میں گھس گئی۔ نہا کر باہر نکلی تو مراد نے اس سے کہا کہ کب تک ایسے مجھ سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتی رہو گی۔ تانیہ نے کہا کہ مراد، کون سا بہانہ؟ خیر، تم صبح کوئی بات بتا رہے تھے، بتاؤ کیا بات ہے؟ مراد نے کہا کہ یہ تو تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا بات ہے۔ میں نے تمہاری کس چیز میں کمی کی تھی جو تم یہ سب کرتی پھر رہی ہو؟ کیوں ہمیں بدنام کرانے پر تلی ہو؟ باز آ جاؤ، جو کچھ تم کر رہی ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کام کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم یہ سب کرتی پھرو۔ کچھ خدا کا خوف کرو اور ہمیں عزت سے رہنے دو۔ تانیہ حیرت سے منہ کھولے مراد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے مراد سے کہا کہ مراد، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ خیر، فی الحال میں تمہیں کسی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ مجھے نیند آئی ہے، میں سونے لگی ہوں، صبح جلدی جانا ہے، تم بھی سو جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی تانیہ بستر میں گھسی اور سو گئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، تانیہ کسی کی بات نہیں سن رہی تھی۔ ایک دن جب وہ کام سے آئی تو دیکھا کہ اس کی ماں آئی ہوئی ہے۔ وہ دوڑ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی، لیکن اگلے ہی پل لہرا کر زمین پر گری۔ اس کی ماں نے اسے کھینچ کر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا، جس کی گونج اسے کافی دیر اپنے کانوں میں سنائی دیتی رہی۔ تانیہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں نے آج زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کی ماں پھر سے آگے بڑھی اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور ایک بار پھر اس کو مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ تانیہ نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کافی دیر تک جب اسے تھپڑ نہیں لگا تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ مراد اس کی ماں کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ مراد نے اپنی ساس سے کہا کہ خالہ، یہ نہ کریں، آئیں اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تانیہ کی ماں نے ایک قہر بھری نظر تانیہ پر ڈالی اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تانیہ بھی مرے مرے قدموں سے اندر آ گئی۔ اس کی ماں بہت غصے میں تھی۔ اس نے تانیہ سے کہا کہ یہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو تانیہ؟ اپنی نہ صحیح ان سب کی ہی عزت کا تھوڑا سا خیال کر لو، پورے خاندان کو بے عزت کروا کے رکھ دیا ہے۔ مراد حیات کی بیوی سرعام سڑکوں پر اور دکانوں پر غیر مردوں کے ساتھ گلچھڑے اڑاتی پھر رہی ہے۔ باری باری سب لوگ ہی تمہیں باہر بازاروں میں گھومتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ ہر دفعہ تم الگ الگ مردوں کے ساتھ پائی جاتی ہو۔ پورے محلے میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے، لوگ ہمیں منہ نہیں نکالنے دے رہے۔ بے شک ہم غریب لوگ ہیں، لیکن ایک عزت تھی ہماری معاشرے میں، لیکن تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے آج ہم سر جھکا کر چلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لوگ تیرے شوہر کی غیرت کو گالیاں دے رہے ہیں اور میری تربیت پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ میں تجھے تیرا بنیادی حق نہیں دے سکی، تجھے تعلیم نہیں دلوا سکی، لیکن تو جانتی ہے تجھے بھلے ہی دنیاوی تعلیم نہ ملی ہو، میں نے تجھے مکمل دینی تعلیم دلوائی تھی۔ تو کیسے بھول گئی ہے تو کسی کے نکاح میں ہے، کسی کی عزت ہے؟ گھر میں تیری جوان نندے ہیں، وہ تیری اس بے عزتی اور بے شرمی کے قصے سنیں گی تو ان پر کیا گزرے گی؟ کچھ ہوش کے ناخن لے، میں نے تیری تربیت ایسی تو نہیں کی ہے کہ تو جگہ جگہ ہماری عزت کا جنازہ نکالتی پھرے۔
یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھ لے اور اپنی عقل کو ہاتھ مار، کچھ ہوش کے ناخن لے، خدا کا واسطہ باز آ جا۔ تانیہ حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب اس کی ماں کیا کہہ رہی تھی؟ کیسی بدنامی، کیسی ذلت، کیسی بے عزتی۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا ایک پھندا آن لگا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر مراد اور اپنی ساس سسر کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے جو جذبات نظر آئے اس کو یقین ہی نہ آیا۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ اس پر کیسا انکشاف ہوا تھا؟ وہ تو اپنے گھر کو خوشیاں دینے چلی تھی، لیکن اس کے اپنے نصیب میں غم آ گئے تھے۔ اسے اچانک 2 دن پہلے کی بات یاد آئی۔ جب وہ کام ختم کر کے گھر آ رہی تھی تو محلے کی 2 عورتیں اسے راستے میں ملی۔ اس نے ان کو سلام کیا تو آگے سے ان عورتوں میں سے ایک بولی کہ نہ بہن نہ، رہنے دے تو اپنا سلام اپنے پاس رکھ، ہمیں تیری جیسی لڑکی سے کوئی سلام نہیں لینا۔ ساتھ ہی دوسری بولی، اے نورین، تو اس کو بہن کیوں کہہ رہی ہے؟ اس جیسی گری ہوئی لڑکی ہماری بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ سلام تو اس کے شوہر اور سسرالیوں کو ہے جنہوں نے اتنا بڑا داغ اپنے ماتھے پر سجا رکھا ہے۔ شاباش ہے ان کی غیرت کو جو اس جیسی بدکردار لڑکی کو ابھی تک اپنے گھر میں رکھا ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس چلتی پھرتی بدنامی کا گلا گھونٹ کے مار دیا ہوتا یا پھر طلاق دے کے گھر سے نکال چکے ہوتے۔ خیر ہمیں کیا۔ تانیہ نہ سمجھی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ میرے کردار پر سوال کیسے اٹھا سکتی ہیں؟ تو پہلے والی نے کہا کہ دیکھ تو صحیح کتنی معصوم بن رہی ہے، جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ او بی بی، یہ سوال صرف ہم نہیں پورا محلہ بلکہ پورا گاؤں اٹھا رہا ہے۔ کیسے تو کام کے بہانے گھر سے نکلتی ہے اور پورا دن مردوں کو بہلاتی رہتی ہے اور اس کے بعد بے شرمی سے پورے محلے میں دندناتی پھرتی ہے، اور اوپر سے یہ معصوم پنا جیسے تیرے سے زیادہ دودھ کی دھلی تو اس پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ارے تیرے جیسی لڑکی کو بدکردار نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ ارے تجھے تو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو تو پورا دن منہ کالا کر کے شام کو پاکیزہ مورت بن جاتی ہے۔ ہمیں تیرے جیسی بے شرم اور بے حیا لڑکی کو منہ نہیں لگانا۔ چل ہٹ ہمارے راستے سے اور دوبارہ ہمارے سامنے مت آنا۔ تانیہ یہ ساری باتیں سن کر گنگ رہ گئی۔ وہ عورتیں اسے دھکا دے کر سائڈ سے گزر گئیں۔ تانیہ گھر آ کر سوچ میں پڑ گئی کہ معاملہ حد سے زیادہ بگڑ چکا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اچانک اس کا ہاتھ اپنے گال پر گیا جس پر ابھی بھی جلن ہو رہی تھی۔ تانیہ نے بے بسی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ لوگ تو لوگ تھے چلو، لیکن اس کے اپنے گھر والے، اس کی اپنی ماں اور خاص کر اس کا شوہر بھی اس پر شک کرتے تھے اور اسے بدکردار سمجھتے تھے۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ زندگی اسے اس موڑ پر لے آئے گی جہاں وہ اپنوں کی نظروں میں ہی مشکوک ہو جائے گی۔ یہ منظر خالہ رشیدہ کے گھر کا ہے۔ آج تانیہ کو یہاں کام کرتے ہوئے پورا مہینہ ہو چکا تھا۔ جب وہ کام ختم کر کے جانے لگی تو خالہ رشیدہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس نے جھجکتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا تو خالہ رشیدہ نے مسکرا کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ خالہ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ تانیہ۔ اس کے بعد خالہ نے ایک لفافہ تانیہ کی طرف بڑھایا اور کہا کہ یہ تمہاری تنخواہ ہے۔ تانیہ نے لفافہ کھولا تو اس میں اس کی تنخواہ سے زیادہ رقم موجود تھی۔ اس نے کہا کہ خالہ یہ رقم تو میری تنخواہ سے زیادہ ہے۔ تو خالہ نے کہا کہ میں جانتی ہوں یہ تمہارا بونس ہے، میں تمہارے کام سے بہت متاثر ہوئی ہوں، تمہارے ہاتھ کے کھانے میں کمال کا ذائقہ ہوتا ہے، باقی ہر کام بھی تم انتہائی دل جمی اور لگن سے کرتی ہو، ورنہ اس سے پہلے تو میں نے جتنی ملازمائیں رکھیں وہ ہمیشہ سے کام چوری کرتی تھیں۔ تم بہت اچھی ہو، کاش کہ تم میری بیٹی ہوتی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، تمہارے بوسیدہ کپڑے اور پھٹی ہوئی جوتیاں دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، اس لیے یہ شاپر لو، اس میں میں نے تمہارے لیے کچھ جوڑے لیے ہیں اور کچھ جوتیاں، اور اس شاپر میں میک اپ کا کچھ سامان ہے۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، مجھے ہمیشہ سے بیٹی کی خواہش تھی لیکن میرے 4 بیٹے ہی ہوئے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم میری بیٹی ہی ہو۔ تم کتنی خوبصورت ہو، ہمیشہ بند سنور کر رہا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ اور آج سے تم میرے گھر کے کام نہیں کرو گی بلکہ میری پرسنل اسسٹنٹ بنو گی۔ تانیہ منہ کھولے ان کی بات سن رہی تھی۔ اس نے کہا کہ خالہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں کیسے آپ کی پرسنل اسسٹنٹ بن سکتی ہوں؟ خالہ نے کہا کہ قربان جاؤں تمہاری معصومیت پر۔ دیکھو تانیہ، یہ بات صرف میں اور تم جانتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، لیکن تمہارا انداز، تمہارا لہجہ کہیں سے بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ تم جاہل ہو یا پڑھ لکھ نہیں سکتی۔ اور میں نے کون سا تم سے کوئی ریاضی کی مشقیں حل کرانی ہیں؟
تم فکر نہیں کرو، ابھی گھر جاؤ، باہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میری اسسٹنٹ بنی ہو، ورنہ ہر کوئی اعتراض کرے گا۔ تم بس یہی کہتی رہنا کہ یہاں تم میرے گھر پر کام کرنے آتی ہو۔ خیر ابھی گھر پہنچو، کافی دیر ہو گئی ہے، اور کل سے صبح 7 بجے اچھے سے تیار ہو کر پہنچ جانا۔ دراصل رشیدہ خالہ ایک NGO چلاتی تھیں، ساتھ ہی ساتھ شہر میں ان کا ایک دارالامان بھی تھا۔ آج کل وہ دارالامان کے بچوں کے لیے ایک قرآن ٹیچر ڈھونڈ رہی تھیں۔ انہوں نے تانیہ کو کئی مرتبہ کام کرنے کے دوران قرآن کی تلاوت کرتے سنا تھا۔ وہ حافظ قرآن ہے، اس بات کا اندازہ انہوں نے اس کی تلاوت سے لگا لیا تھا۔ اس کی قرأت بہت اچھی تھی اور مخارج کا بھی بہت دھیان رکھتی تھی۔ خالہ رشیدہ نے سوچا کہ اس طرح اس غریب کا بھی بھلا ہو جائے گا، اس کی تنخواہ زیادہ ہو جائے گی، ساتھ مجھے بھی ایک اچھی ٹیچر مل جائے گی۔ پہلے رشیدہ خالہ نے اس سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہی، پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شہر جانے کے نام پر ہی کنفیوز ہو جائے، پڑھانا تو دور کی بات ہے، مجھے پہلے اس میں اعتماد لانا ہوگا۔ اسی لیے خالہ رشیدہ نے اسے کہا کہ تم میری پرسنل اسسٹنٹ بنو گی، تمہیں بس آفس میں مجھے چائے بنا کر دینی ہوگی، کیونکہ تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر بہت لطف آتا ہے، اور مجھے ٹائم بتاتے رہنا ہوگا۔ اس کی اگلی صبح تانیہ تیار ہو کر خالہ رشیدہ کے گھر پہنچی تو وہ اسے لے کر شہر آ گئیں۔ وہاں آ کر انہوں نے شکر کیا کہ تانیہ کو پہلے کچھ نہیں بتایا، وہ بہت کنفیوز اور ڈری ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ رشیدہ خالہ نے اس کا اعتماد بحال کیا اور پھر اسے بتا دیا کہ تم بچوں کو قرآن پڑھاؤ گی، اس سے تمہیں زیادہ پیسے دیے جائیں گے، جن سے تمہارے اور تمہارے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ تانیہ کو مراد کی پریشان صورت اور اس کی بہنیں یاد آئیں جو گھٹ گھٹ کر جی رہی تھیں اور اپنی ساری خواہشیں دل میں ہی دبا لیتی تھیں، اور بوڑھے ساس سسر جو اپنی بچیوں کے مستقبل کے لیے ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ تانیہ نے یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے خالہ رشیدہ کو رضامندی دے دی۔ وہ اپنی پوری محنت اور لگن سے بچوں کو قرآن سکھا رہی تھی۔ خالہ رشیدہ بھی اسے بالکل بیٹی جیسے رکھتی، اسے ہر ہفتے پارلر بھیجتی، روزانہ کپڑے، جوتے اور کھانے پینے کا سامان لے کر دیتی۔ شروع میں تو وہ خالہ رشیدہ کے ساتھ ہی آتی جاتی رہی، لیکن پھر ان کے کام زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے مغرب کے وقت کسی نہ کسی کے ساتھ بھیج دیتی، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ اس کی زندگی سنوارنے کے چکر میں وہ اس کی زندگی بگاڑ رہی ہیں۔ وہ گاڑی میں گاؤں کے بازار تک آتی اور وہاں سے پیدل گھر اسے پہنچتے پہنچتے عشاء ہو جاتی۔ دروازے کی زوردار آواز پر وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی، چونک کر دیکھا تو مراد کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس نے فوراً مراد کو کہا کہ مراد میری بات سنو، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، میں بد کردار نہیں ہوں، میرا دامن پاک ہے، یہ سب بکواس ہے، میں آپ کو سچ بتاتی ہوں۔ وہ چٹاخ کی آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مراد کا بھاری ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ اس کے گال سے خون رسنے لگا۔ مراد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے تانیہ کو بالوں سے پکڑ لیا اور چیختے ہوئے بولا، بے غیرت عورت، اب تو اس حد تک گر گئی ہے کہ مجھے اپنے یاروں کے قصے سنائے گی؟ میں کوئی پاگل لگتا ہوں تمہیں؟ غلطی میری ہی ہے، میں نے تمہیں اس گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی۔ مراد میری بات سن لو پلیز۔ تانیہ روتے ہوئے مسلسل اس سے فریاد کر رہی تھی۔ مراد نے اس کو ایک طرف پھینکا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تانیہ کا سر زور سے شیشے سے ٹکرایا اور خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ نیچے گرتے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس کا جسم ساقط ہو گیا۔ کانچ کے ٹکڑے بری طرح اس کے پورے جسم کے آر پار ہو چکے تھے۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ چکی تھی۔ مراد اور اس کے گھر والے اس کی چیخ سن کر اندر آئے تو آگے کے منظر نے ان کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ ایک پل کو وہ سب غمزدہ ہوئے، لیکن اگلے ہی پل اپنی بدنامی اور بے عزتی یاد کرتے ہوئے وہ لوگ پتھر دل ہو گئے۔ اگلی صبح اس کی تدفین کر دی گئی۔ یہ منظر مولوی صاحب کے گھر کا ہے، جہاں مراد حیات سجدے میں گرا ہوا تھا اور زاروں قطار رو رہا تھا۔ حیرت زدہ تو مولوی صاحب بھی تھے۔ ان دونوں نے جو سوچا تھا کہ قبر میں آگ لگے گی، سانپ اور بچھو ڈسیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ قبر سے آنے والی تلاوت کی آواز نے مراد حیات کو منہ کے بل گرایا تھا۔ نہ صرف مراد حیات کو، بلکہ جو اس پر بدکرداری کا لیبل لگائے بیٹھے تھے، ان سب کے لیے یہ ایک زوردار تماچا تھا۔ قبر سے آنے والی تلاوت کی وہ آواز بلا شبہ اس کی بیوی کی تھی، جو نہایت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ وہ بھاگا بھاگا اپنی بیوی کی قبر پر پہنچا۔ وہاں اسے خالہ رشیدہ ملی، جنہوں نے مراد کو افسوس بھری نظروں سے دیکھا اور اسے ساری کہانی کہہ سنائی، جسے سننے کے بعد مراد حیات شرمندگی کے گہرے گڈھے میں گر گیا۔
رشیدہ خالہ نے پورے گاؤں میں تانیہ کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تھی، جسے سن کر ہر کوئی ایک دوسرے سے منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ بہرحال اب فائدہ کوئی نہ تھا، ان سب نے ایک پاک دامن عورت پر بہتان لگا کر اپنی آخرت خراب کر لی تھی۔ مراد حیات کو بھی اب بہت پچھتاوا ہو رہا تھا، اس سے دو گناہ ہوئے تھے، بیوی پر بہتان اور دوسرا اس کا قتل۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ پچھتاوا تو خالہ رشیدہ کو بھی تھا، ان کی وجہ سے ایک معصوم کی عصمت پر انگلیاں اٹھی اور اس کی جان چلی گئی تھی، لیکن اب کسی کا پچھتاوا بھی اس معصوم کی زندگی واپس نہ لا سکتا تھا۔ مولوی صاحب کا دکھ تو شاید سب سے بڑا تھا، ان کی کتاب ادھوری ہی رہ گئی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔